اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اب جو ہے شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تو شوال کے مہینے کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام بھی ہمیں بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو آئے آج ہم شوال کے مہینے کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ شوال کے جو روزے ہیں ہم لوگ وہ وقفاً یا مسلسل یعنی اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں میں یہ کنسپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ عید کے فوراً بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی رکھتے ہیں لوگ، لیکن یہ یعنی فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں اور شوال کے پورے مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ اگر آپ کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو پہلے آپ اپنے فرض روزوں کی جو ہے وہ تکمیل یعنی مکمل کریں، بعد میں شوال کے روزے رکھیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو اور چاند کی جو ہے وہ ایام 20 جنہیں کہتے ہیں 13، 14 اور 15 کی تاریخ یعنی چاند کی اس تاریخ کو بھی روزہ رکھنا پسند کرتے تھے، تو ہم اس طرح بھی شوال کے مہینے میں پیر اور جمعرات اور چاند کی جو 13، 14، 15 ہے اس میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ شوال میں لوگ شادی کرنا پسند نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح مستحب ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی میرے سے زیادہ ان کے قریب تھی؟ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لڑکیوں کی رخصتی شوال میں کی جائے، یہ صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی کے استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ شافعی فقہا نے یہی بات فرمائی ہے اور ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ بات کرنے کا مقصد جاہلیت کی سوچ کا رد تھا۔ آج کل بھی لوگ عام طور پر شوال کے مہینے میں شادی کرنا اور بیویوں کے پاس جانا مکروہ سمجھتے ہیں، یہ بات باطل ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں اور یہ جاہلیت کی عادات میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال میں شادی کرنے کو منحوس خیال کرتے تھے، شرع صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ ماہ رمضان کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد روزے رکھنے چاہیے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ شوال اور شعبان میں روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہوتی ہیں جو فرائض کی کمیوں کوتاہیوں کو پورا کر دیتی ہیں۔ قیامت کے دن فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ رمضان کے بعد بھی روزے رکھنا رمضان کے روزوں کی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ جب اللہ بندے کا عمل قبول کرتا ہے تو اسے اس عمل کی توفیق دیتے رکھتا ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد والی نیکی ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہیں اور روزے دار اسی خوشی میں عید الفطر مناتے ہیں۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد روزے رکھے جائیں، کیونکہ گناہوں کی معافی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ بس بندے کو اپنے رب کا ہمہ وقت شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے رمضان کے روزوں کی توفیق دی اور اس کا رکھنا آسان بنایا، اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کیا۔ رمضان کے بعد روزے بھی رکھنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی وقت دیا ہوا ہے اور ہمیں یہ شوال کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو آپ اگر مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے
تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور چاند کی جو ہے یوم بیز ہے اس میں ضرور روزوں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔